بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ دوستو، دنیا میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز کام کرتی ہے تو اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے بہترین انجن، بہترین ڈھانچہ اور سب سے پیاری صورت میں پیدا کیا ہے، اسے بھی راحت کی اتنی ہی ضرورت پڑتی ہے جتنی کہ مچھلی کو پانی کی۔ ان راحت رساں اشیاء میں سے ایک نیند ہے جو انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، جو رب کائنات کی طرف سے اپنی مخلوقات کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس عظیم تحفے سے انبیاء علیہ السلام بھی مستغنی نہیں رہے، بلکہ جسد خاکی اس کے تئیں اتنا بے بس ہے کہ مشکل ترین گھڑی میں بھی اسے دبوچ لیتی ہے، اور نیند سلطان ہے، بادشاہ ہے جو اپنے محکوم کو دبا دیتی ہے۔ انسان کے سونے کے مختلف اوقات ہوتے ہیں، ان میں سے بعض شرعاً مکروہ ہیں، جیسے صلاۃ عشاء سے پہلے سونا، اور جبکہ بعض کی شرعاً ترغیب آئی ہے۔ آخر ذکر میں سے دوپہر کو سونا بھی، جسے عربی میں قیلولہ کہا جاتا ہے۔ قیلولہ کیا ہے؟ یہ الاستراحۃ نصف النہار، دوپہر کے وقت میں سونے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ اگر وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نَوْمٌ، اگرچہ کہ وہ آرام کرنے میں نیند نہ بھی آئے، لیکن یہ کہ تھوڑی دیر آرام کرنا قیلولہ کہلاتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وَهِيَ النَّوْمُ فِي وَسْطِ النَّهَارِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَمَا قَارَبَهُ مِنْ قَبْلِ أَوْ بَعْدَ، زوال سے پہلے یا زوال کے بعد میں درمیانی دن میں سونے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو قیلولہ کے بارے میں کچھ چیزیں بتاتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے چند سیکنڈ کو بھی کافی اہمیت دی ہے۔ نماز میں قرأت فاتحہ کے بعد مصلی کی تامین، فرشتوں کی تامین یعنی آمین، جو 2-4 سیکنڈ میں ہی ادا ہو جاتی ہے، اسے موافقت ہونے پر سابقہ گناہوں کی بخشش دیے جانے کا اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم سے قیلولہ کے بارے میں، جو دوپہر کا سونا جس کو ہم کہتے ہیں، شریعت نے 3 اوقات میں نوکروں اور گھر ہی کے دیگر افراد کو کسی کے خاص کمرے میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے ایک قیلولہ کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی آرام قیلولہ کرتے ہو۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ قیلولہ کا وقت اس لیے ہے کہ انسان اس وقت بالائی کپڑے اتار کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ آرام کرتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں قیلولہ کی جگہ جنتیوں کے لیے بطور انعام و اکرام پیش کیا ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنتی اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کے عمدہ مقام پائیں گے، یعنی قیلولہ کریں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 24۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یقیناً اس وقت اللہ تعالیٰ کے ولی جنتی لوگ اپنی حوروں کے ساتھ دوپہر کو آرام فرمائیں گے، اور شیطان کے ولی جہنمی شیطانوں کے ساتھ جکڑے ہوئے دوپہر کو گھبرائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے دن رات کو نیند اس کی عظیم نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، سورہ روم آیت نمبر 23۔ اور اللہ کی نشانیوں میں تمہاری رات اور دن کی نیند ہے، اور تمہارا اس کے فضل یعنی روزی کو تلاش کرنا ہے، یعنی یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیلولہ کا ثبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قیلولہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ قیلوا فإن الشیاطین لا تقیلوا، کہ قیلولہ کرو اس لیے کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے ہیں، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، امام البانی نے صحیح کہا۔ اور
کہ خیلولہ شیاطین نہیں کرتے۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قیلولہ سے ماخوذ ہے قیلہ، قیام اللیل، اور قیلولہ دوپہر کے وقت سونے کو کہتے ہیں، اس سے قیام اللیل میں مدد ملتی ہے، اس لیے یہ عمل مندوب ہے۔ اور فیض القدیر علی شرح البخاری میں ہے کہ وہ عمل السلف والخلف علی قیلولتی مطلوبۃ، سلف اور خلف کا اس پر عمل تھا اور یہ ماننا تھا کہ قیلولہ صلاۃ تہجد کے لیے معاون ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیلولہ سنت ہے، جس طرح سحری روزہ رکھنے میں معاون ہوتی ہے، اسی طرح قیلولہ صلاۃ تہجد میں معاون ہوتا ہے۔ تو یہ احیاء العلوم میں کہا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں اس پر مواظبت فرماتے تھے۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے گھر قیلولہ کیا، پھر آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ اس پر ام حرام نے کہا، یا رسول اللہ، کون سی چیز ہے جو آپ کو ہنسا رہی ہے؟ تو اس حدیث سے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2894، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ قیلولہ فرماتے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے یہاں تشریف لاتے تھے اور دوپہر کو وقت آرام فرماتے تھے، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملائم چمڑے کا ایک ٹکڑا بستر بچھا دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قیلولہ فرماتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نجد کی طرف جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو یہ بھی آپ کے ہمراہ واپس لوٹے۔ راستے میں قیلولہ کا وقت ایک ایسی وادی میں ہوا جس میں بکثرت خاردار ببول کے درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وادی میں پڑاؤ ڈالا اور صحابہ اکرام بھی درختوں کے سائے میں سایہ حاصل کرنے کے لیے پوری وادی میں پھیل گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اس درخت سے لٹکا دی اور ہم لوگ بھی سو گئے۔ جیسا کہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے تلوار لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر رکھ دیا اور کہا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ عز و جل بچائے گا۔ تو اس کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ پڑی اور ہاتھ گر پڑی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کو کہا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ عاجز اور مجبور ہوا۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ مشہور ہے۔ سلف صالحین کے اقوال و اعمال بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ثبوت ملتا ہے کہ وہ سب مواظبت کے ساتھ میں، ہمیشگی کے ساتھ میں قیلولہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مزدوروں کو قیلولہ پر مجبور کرتے تھے۔ صاحب ابن یزید رحمہ اللہ نے کہا کہ کان عمر رضی اللہ تعالیٰ مر بنا نصف النہاری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس دوپہر کو یا اس کے قریب گزرتے تھے اور کہتے تھے اٹھو جا کے قیلولہ کرو، اب جو باقی رہ گیا ہے وہ شیطان کے لیے ہے، یعنی قیلولہ کرنے کا آپ ہمیں حکم دیتے تھے۔ صحیح ادب المفرد میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ ان کا ایک مزدور قیلولہ نہیں کرتا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر اسے قیلولہ کا حکم دیا اور فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ بے شک شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے، اس لیے تم قیلولہ کرو۔ تو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ اگرچہ موقوف ہے لیکن اس کی طرف کی بات، یعنی اس طرح کی بات اپنی رائے و اجتہاد سے نہیں بیان کی جاتی ہے، بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان یہ حدیث مشہور تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کننا نبکر بالجمعۃ ونقیل بعد الجمعہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 905، کہ ہم لوگ نماز جمعہ کو جلدی ادا کیا کرتے تھے اور جمعہ کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے۔ خوات ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نوم اول النہار خرق و اوسطہ خلق و آخرہ حمق، اس میں ابن حجر نے لکھا اور البانی نے صحیح ادب المفرد میں اس کو ذکر کیا کہ دن کی ابتدائی حصے میں
نماز فجر کے بعد سونا جہالت ہے، اور اس کے درمیانی حصے میں ظہر کے بعد سونا قابل تعریف اور اخلاقی صفت ہے، اور اس کے آخری دن کے وقت میں مغرب سے پہلے سونا بے وقوفی کی دلیل ہے۔ قیلولہ کے فوائد کیا ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ قیلولہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ انسان اپنی ساخت اور سجاوٹ اور بناوٹ کے کمال و جمال کی بنا پر سب سے افضل قرار پایا ہے۔ اس کے باوجود اسے مختلف مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں دماغی الجھن ہے، اعصابی نظام کی گڑبڑ ہے، یادداشت کی کمزوری ہے وغیرہ شامل ہیں۔ ان پر قابو پانے کے لیے اسے اپنے لائے عمل میں تبدیلی لا کر طرز اسلامی کو گلے لگانا ہوگا۔ نفسیات کے ماہرین کے مطابق دوپہر 1 بجے سے 3 بجے کے درمیان آدھا گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک آرام کرنے سے مذکورہ جملہ پریشانیوں میں کافی حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے، اور خصوصاً طلباء کے لیے جو بیحد مفید ہے، مثلا ذہن کی نشو و نما، مطالعے میں لگن، تعلیم و یادداشت میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ قیلولہ کے لیے سائنس و طبی تحقیقات سے کئی اور فوائد سامنے آئے ہیں، جن میں سے نمبر 1، قیلولہ کے بعد اگلے کئی گھنٹے تک انسان چاق و چوبند رہتا ہے۔ نمبر 2، قیلولہ کرنے والے افراد بہت حد تک دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 3، قیلولہ کرنے سے نشاط میں اضافہ اور ذہنی دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 4، قیلولہ کے بعد بلڈ پریشر میں کمی، خون کے نظام میں بہتری کے ساتھ فالج اور ہارٹ اٹیک کے خطرے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور نمبر 5، ذہنی دباؤ کے مریض کو قیلولہ کرنے سے اس کے ذہنی دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 6، طبی جریدے پلسون میں شائع ایک تحقیق کے مطابق دوپہر کو سونے کے بعد لوگوں کی یادداشت میں قوت اور تیزی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، جبکہ 2015 میں جریدہ پرسنالٹی میں شائع ایک تحقیق میں بتایا کہ مشکل کام سے پہلے کچھ دیر قیلولہ کرنا کام کرنے کے دوران میں ذہنی پریشانی کے خطرے سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اور نمبر 8، یہ بتایا کہ دوپہر کو سونے سے بیماریوں کے خلاف جسم کا دفاعی نظام زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ نمبر 9، ایک تحقیق میں یہ بتایا کہ قیلولہ کے عادی طالب علم میں جسمانی توانائی بڑھتی ہے اور مزاج بھی خوشگوار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 10، ایک بتایا کہ دوپہر کو سونا دماغی افعال میں بہتری کا باعث بنتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ قیلولہ سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قیلولہ اور اس کے فوائد ہائے اسلامک اور سائنٹیفک پوائنٹ پر محمد مزمل عبدالسلام کا مضمون ہے۔ قیلولہ کرنا سنت ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین نے مواظبت فرمائی ہے۔ قیلولہ کرنے سے اتباع سنت کے ساتھ ساتھ دماغی دباؤ میں کمی اور بے شمار جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق جو احادیث وارد ہوئی ہیں یقیناً اس میں امت کے لیے اور حکمتیں پوشیدہ ہوں گی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ سنت نبوی کو فراموش کرتے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جدید تجربات و تحقیقات سائنسی انکشافات سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں موجودہ حکمت و دانائی کی موتیاں مزید نکھرتی چلی آ رہی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے جو اسے عبث اور ضیاع وقت بتاتے ہوئے نہیں تھکتے، حالانکہ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ یہ افضل البشر کے قول و فعل سے بکثرت ثابت ہے۔ اگر یہ عبث اور ضیاع وقت ہوتا تو یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قیمتی اور لامحدود اوقات کو لایعنی کاموں میں نظر نہ کرتے۔ مزید انہیں یہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ انسانی عمر امانت الہی ہوتی ہے، بروز قیامت اس کے متعلق باز پرس ہوگی، جیسا کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افنا۔ انسان کے قدم قیامت کے دن ہل نہیں سکتے جب تک کہ اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ پوچھا جائے گا کہ اس نے عمر کو کہاں لگائی۔ تو عمر کے بارے میں سوال ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لامحدود اوقات کو بے سود کاموں کے حوالے کر کے یہ غلط کام نہیں کیا، نعوذ باللہ خیانت کا ارتکاب کیا۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی جب اتنے اہتمام کے ساتھ قیلولہ فرماتے تھے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ انہیں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ طریقہ محمدی ہی سے سب سے زیادہ
بہتر اور طریقہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے افضل اور سب سے بہتر اور مکمل کامیابی کا ضامن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس کے باوجود اگر انہیں لگے کہ خیل اللہ ضیاء وقت ہے اور اس کے بغیر روزمرہ کے اعمال، ادارے اور مکاتب کے نظام اکمل اور احسن طریقے سے چل رہے ہیں تو انہیں اپنا احتساب اور وضع کردہ قوانین پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں ہر چھوٹی بڑی سنت کی تعظیم اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی اتباع اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔